اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 98 سورہ کہف۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ قال ھذا، کہا یہ ہے، رحمت من ربی، رحمت میرے رب کی طرف سے۔ فاذا جاء، پھر جب آ جائے گا، وعد ربی، وعدہ میرے رب کا، جعلہ، وہ کر دے گا اسے، دکا، ریزہ ریزہ، وکان وعد، اور ہے وعدہ، ربی، میرے رب کا، حق، برحق۔ اب جیسے کہ پچھلے آڈیو میں آپ نے سنا کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے، اس قوم کے لیے ایک دیوار تعمیر کر دی، جو کہ بہت مضبوط دیوار تھی اور دو پہاڑوں کے درمیان تھی، جس سے کہ یاجوج ماجوج آ کے زمین میں فساد کرتے تھے۔ لیکن بنانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو دیوار ہے، یہ میں نے صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے بنائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا تو وہ لوگ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، اور ایسا ہونے والا ہے کیونکہ میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے اور برحق ہے۔ تو ذوالقرنین نے اس کام کی ذمہ داری خود نہیں لی، بلکہ اس کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہے جو میں نے کام کیا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ اللہ ہمارے ذریعے کروائے یا کسی اور کے ذریعے، وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں ہوتا۔ اب سوچیے اس کام کو کرنے میں کتنا وقت، کتنی محنت لگی ہوگی، اور کتنی ٹیکنالوجیز اور کتنے دماغ کا استعمال ہوا ہوگا، لیکن کل ورک پورا کمپلیٹ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ دیکھیے بہت سارے لوگ بہت محنت لگاتے ہیں، محنت سے کام کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی کام نہیں بھی ہوتا، تو اس کے نہ ہونے بھی اللہ کی حکمت ہے، اور کسی کے کام کے ہو جانے میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اپنے اوپر، اپنے عقل پہ، اپنی صلاحیتوں پہ ہمیں یقین نہ کر کے کس پہ یقین کرنا چاہیے؟ اللہ پہ یقین کر کے ہی کوئی کام کرنا چاہیے۔ نیکسٹ آیت ہے، وَتَرَكْنَا، اور چھوڑ دیں گے ہم، بَعْضُهُمْ، ان کے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، وہ موج کی طرح گھس جائیں گے بعض میں، وَنُفِخَ، اور پھونک مار دی جائے گی، فِی الصُّورِ، صور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ، تو جمع کر لیں گے ہم انہیں، جمع کرنا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس دن، اور وہ موج کی طرح گھس جائیں گے بعض میں، اور پھونک مار دی جائے گی صور میں۔ تو جمع کر لیں گے ہم انہیں، جمع کرنا، یہ کس کے جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ہو رہی ہے بات کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کل انسانیت کو جمع کرے گا۔ یعنی یہ یاجوج ماجوج والا قصہ کمپلیٹ کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کب دنیا میں آنے دے گا؟ جب کہ آلدو یہ دنیا میں ہی ہے، لیکن ایک جگہ قید ہے نا، پوری دنیا میں پھیلنے کی جو ان کی صلاحیت ہے یا ان کو اتھارٹی ملے گی، وہ کب ملے گی؟ ایک قیامت کے کچھ پہلے۔ سورہ نحل میں بھی ان کا ذکر آتا ہے کہ وہ پہاڑوں سے اترتے ہوئے پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں، وہ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، تو ان کا آنا برحق ہے اور ایسا ہونے والا ہے۔ احادیث سے بھی ہمیں ان کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور فیس چوڑے ہوں گے، اور بال جو ہیں سیاہ ہوں گے اور کچھ ریڈش ہوں گے، اور یہ جب وہاں سے چھوٹیں گے تو پھر یہ ساری فصلیں کھا جائیں گے، ساری دنیا کے جو بحر ہیں یعنی سمندروں کا پانی پی جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جائیں گے، اور یہ پوری دنیا میں اتنے زیادہ پھیل جائیں گے کہ بالکل بھی جگہ نہیں بچے گی، اور یہ
سب کو جو دنیا میں جتنے بھی جانور اور انسان ہوں گے ان سب کو ختم کر ڈالیں گے. پھر یہ اپنا بھالا آسمان میں پھینکیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ خون آلود کر کے واپس کرے گا. تو یہ کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے لوگوں کو تو ختم ہی کر دیا، یعنی دنیا کی کل مخلوق کو ختم کر دیا، اور اب ہم آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام، حدیثوں کا مفہوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا. ایسی بیماری ہوگی جس کی وجہ سے ان کی گردنوں میں کیڑے ہوں گے اور اس کی وجہ سے یہ سب کے سب مر جائیں گے. اب عیسیٰ علیہ السلام سب مسلمانوں کو لے کے واپس اتر کے آئیں گے تو اتنی زیادہ لاشوں کا ڈھیر پوری دنیا میں پھیلا ہوگا اور ان کی سڑاند اور بدبو کی وجہ سے بہت جینا مشکل ہوگا. پھر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی اونٹوں جیسی گردنوں والے پرندے بھیجے گا کہ یہ ان کو گھسیٹ کر، وہ پرندے ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے جہاں اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہاں لے جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسی بارش کرے گا کہ پوری دنیا سے ان کی اچھے سے صفائی ہو جائے گی اور دنیا پھر سے سرسبز ہو جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی. تو ان آیتوں سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ ان کا نزول ہوگا اور قیامت کے تھوڑے پہلے ہوگا اور یہ پوری دنیا میں فساد بھی برپا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، یہ دجال کے بعد ہی آئیں گے نا، یہ تو دجال کا جب خاتمہ ہوگا تب یاجوج ماجوج دنیا میں پھیلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کے لیے احادیث کے ذریعے بہت ساری دعائیں ہمیں بتائی ہیں. تو ہمیں بھی ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے جو آنے والی جنریشنس ہیں اور جو لوگ ہیں ہر ایک کو ان کے بارے میں بتانا چاہیے، ان کے فتنے سے خبردار رہنا چاہیے. اور سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جیسے کہ بتایا تھا ہم نے کہ دجال کے فتنے سے بچانے کے لیے ہر ایک کو یاد کرنی چاہیے. اور جن کو یہ یاد ہوں گی اور جمعہ کو وہ پڑھتا ہوگا کم سے کم سورہ کہف کی 10 آیتیں تو وہ دجال کے فتنے سے انشاءاللہ بچ جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.